بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ ناظرین گرامی قدر، ہم آج آپ لوگوں کے سامنے اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اور ہماری سوسائٹی کے اندر جو چیزیں بہت عام ہوتی جا رہی ہیں، جس میں ایک جوا ہے اور شراب ہے۔ جوا اور شراب کے نتیجے میں اور اس کے سبب ہمارے معاشرے کے اندر خرابیاں دن پر دن بڑھتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں قتل بھی ہوتا ہے، لوٹ کھسوٹ ہوتا ہے، چوری ہوتی ہے، زیناکاری ہوتی ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں معاشرے کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور جب معاشرہ گندا ہوتا ہے تو ہمارا علاقہ گندا ہوتا ہے، اور جب علاقہ گندا ہوتا ہے تو پھر صوبہ گندا ہوتا ہے، جب صوبہ گندا ہوتا ہے تو ملک پر اس کے بہت دیر پا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور بہت ملک کے اندر جب فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو ملک کا نظام بھی درہم برہم ہوتا ہے۔ چلیے ہم بات کرتے ہیں شراب کے تعلق سے کہ شریعت کا حکم اس سلسلے میں کیا ہے۔ شریعت نے شراب کو اور اس کی حرمت کو جو نازل فرمایا ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ نازل فرمایا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اور شریعت نے انسانوں کے مزاجوں کا پورا خیال رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اسٹیپ پہ تو یہ کہا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ شراب کے بارے میں یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ آپ شراب کے بارے میں اور سٹے کے بارے میں، جوا کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، کہ اس میں گناہ بھی ہے بہت بڑا اور لوگوں کے لیے نفع کی چیزیں بھی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہی، لیکن اس کے باوجود بھی حضرات صحابہ نے اور عرب کے لوگوں نے شراب پینا چھوڑا نہیں۔ پھر یہ ہوا کہ لوگ نماز کی حالت میں بھی شراب پی کر آنے لگے۔ ایک مرتبہ حضرات صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھنے میں ان سے کچھ غلطی ہو گئی، پھر اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ تم نماز کے قریب مت جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو کہ کیا تم کہہ رہے ہو نماز کے اندر۔ یہ دوسرا اسٹیپ تھا۔ ابھی بھی حضرات صحابہ نے شراب کو نہیں چھوڑا تھا، شراب استعمال کی جاتی تھی۔ پھر ایسا موقع آیا کہ اللہ رب العزت نے اس کی حرمت کو مکمل طریقے پر نازل فرما دیا، اور سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ کا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، کہ اے ایمان والو بے شک شراب، جوا، پانسا اور بت پرستی یہ سب شیطان کے گندے عمل ہے، لہذا تم ان سے بچو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ شراب اور جوئے کے نتیجے میں آپس میں دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، آپس میں عداوتیں پیدا ہوتی ہیں، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ آپس میں عداوتیں پیدا کر دے، آپس میں دشمنیاں پڑ دے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ، اور وہ اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روکنا چاہتا ہے۔ فہل انتم منتہون، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم اب بھی باز نہیں آؤ گے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید ارشاد فرمائی اس شخص کے بارے میں جو جوا ہے۔ جوا بہت سخت، اسی کی ایک شکل سٹا ہے۔ ہمارے موجودہ دور کے اندر اس کی شکلیں مختلف بدل چکی ہیں، لاٹری ہے، تجارت کے اندر بھی سٹے آ گئے ہیں، سٹے بازیاں چل رہی ہے۔ اسی طرح میچ جو ابھی فی الوقت ابھی آج کی تاریخ میں جاری ہوگا، جس کو 11 ڈریم کا نام دیا گیا ہے، کروڑ لوگ مطلب میچ میں لگاتے ہیں، اور اس میں کھلاڑیوں کو خریدا جاتا ہے، اور ایک ایک کھلاڑی پر کروڑ لوگ اس میں پیسہ لگاتے ہیں کہ اگر یہ کھلاڑی جیت گئے تو آپ اس کو دوہرا پیسہ ملے گا۔ گویا کہ ایک طرح کی مطلب جوئے کی شکل بنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے سخت وعید ارشاد فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص جوا کھیل کے آتا ہے اور پھر نماز پڑھتا ہے، وضو کرتا ہے، اس کے بعد نماز پڑھتا ہے، یہ ایسی ہے جیسے کوئی شخص جوا کھیل کر آئے، پھر خون اور پیپ سے وضو کرے اور پھر اس کے بعد نماز پڑھے، وہ بھی خنزیر کے خون سے اور خنزیر کے پیپ سے وہ وضو کرے اور اس کے بعد نماز پڑھے۔ اسی طرح اس کو مطلب قرار دیا گیا ہے کہ جوئے کی جو شکل ہے اور سٹے کی جو شکل ہے وہ بہت ہی ہانیکارک اور بڑی مطلب معاشرے کو تباہ کرنے والی ہے۔ اس کے اندر ابھی فی الوقت ہمارے نوجوان اور بہت سارے سرمایہ دار لوگ بھی اس میں اندر ملوث ہوں گے، اور اس کے اندر زبردست طریقے کا سٹا لگتا ہے۔ لوگ ایک ایک بال پر اور ایک ایک 6 پر اور ایک ایک 4 پر کروڑ روپے لگا دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں پوری دنیا کے اندر سٹا چلتا ہے اور جوئے کا بازار گرم ہوتا ہے، بے حیائی کا بازار گرم ہوتا ہے۔
تو ہم امت مسلمہ کے افراد سے ہی درخواست کرتے ہیں کہ آج کل جو بھی میچ ہو رہے ہیں، IPL کہہ لیجئے یا اور دیگر میچ ہو رہے ہیں، اس کے اندر سٹہ بازی بہت عام ہو چکی ہے جو بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے۔ ہمارے سرمایہ دار لوگ اس میں اپنا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں اور انویسٹ کرنے کے نتیجے میں پھر جوئے کی ایک شکل بن جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ اپنی محنت کا پیسہ جب اس میں لگا رہے ہیں تو گویا کہ حلال کمائی کو آپ حرام میں لگا رہے ہیں، اور اگر اس کے ذریعے سے آپ جیت جاتے ہیں اور جیت کر جب آپ واپس آتے ہیں تو گویا کہ آپ حرام کمائی کو اپنے گھر کے لے کر اندر آ رہے ہیں اور اسی کو اپنے اولاد کو کھلا رہے ہیں۔ لہذا آج ڈریم 11 کے نام سے جو بھی میچ ہونے جا رہا ہے، اس سے ہم آپ سے یہی درخواست کرتے ہیں اور خصوصاً ہمارے نوجوانوں سے کہ ان کھیلوں سے اپنے آپ کو بھی بچائیے۔ اس میں سٹہ اور جوا کی جو شکل بن جاتی ہے اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیے۔ اللہ تعالیٰ نے کھیلوں کے تعلق سے منع نہیں فرمایا ہے کہ کھیلیے، لیکن اس میں جب جوئے کی شکل آ جاتی ہے اور سٹے کی شکل آ جاتی ہے تو نص قطعی سے یہ بات ثابت ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلق سے ارشاد فرمایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے تعلق سے ارشاد فرمایا۔ لہذا آج 24 تاریخ ہے اور 24 تاریخ میں شب ہی سے وہ ڈریم 11 کا شو شروع ہونے والا ہے اور کثرت سے لوگ اس میں اپنا پیسہ انویسٹ کریں گے۔ ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ملک کی حالت معاشی اعتبار سے اور معیشت کے اعتبار سے، اکنامک کے اعتبار سے بہت نیچے جا چکی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہمارے سرمایہ دار حضرات اگر اس کے اندر اپنا پیسہ انویسٹ کریں گے اور اسی میں لگائیں گے تو ظاہر سی بات ہے غریب کیا کھائے گا، کسان کیا کھائے گا اور غریب کی کیا حالت بنے گی۔ اس سلسلے میں ہمارے نوجوانوں کو ہمارا یہ پیغام ہے، ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس طرح سٹے سے اور جوا سے اور شراب سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، اپنے معاشرے کو بچائے رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔